زمل صاحب مجھے صرف اس حوالے سے یہ آگاہ کر دیجئے کہ انڈیا کی ایک کے بعد ایک ناکامی ہے، پوری دنیا اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اب مزید کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے انڈیا؟ اپنا وفد جو ہے وہ پوری دنیا میں بھیجے گا اور پاکستان بھی اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں، انڈیا میں ایک بحث چل رہی ہے کہ جو ان کا آپریشن سندور ہے اس کے اوپر انہیں عالمی سطح پر حمایت نہیں ملی۔ بھارت کے اندر یہ بحث چل رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ نظر آیا ہے اور کوئی ملک بھی بھارت کے ساتھ کھڑا نظر نہیں آیا، جن سے ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے، مطلب جس میں ان کو ہے کہ نہ امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا تھا، نہ چین کھڑا تھا، ایون کہ روس کی سٹیٹمنٹ بھی بہت بیلنس تھی، یورپین یونین کی سٹیٹمنٹ بھی ساتھ تھی۔ تو ایک بھارت کے اندر یہ گفتگو جاری ہے کہ جی بھارت جو ہے سفارتی سطح پر یہ جنگ ہارا ہے۔ اچھا، اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ سفارتی جنگ کا ہے۔ مجھے مطلب آج ویسے 18 تاریخ تھی اور آج کہہ رہے تھے سیز فائر ختم ہو جائے گا، لیکن آپ دیکھیں ختم نہیں ہوا، سیز فائر ول کنٹینیو۔ اصل بات یہ ہے کہ اب پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک سفارتی جنگ شروع ہو رہی ہے۔ اس میں بھارت نے اپنا ایک بہت اعلیٰ سطحی وفد بنایا ہے جس میں کانگریس کے ششی تھرو ہیں جو یو این کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں اور فارن افیئرس کے بہت ماہر سمجھے جاتے ہیں، کیریئر مطلب ڈپلومیٹ ہیں، یو این میں بھی انہوں نے سرو کیا ہے۔ ان کا ہے، ان کے علاوہ انہوں نے اور بھی سیاسی جماعتوں کے لوگ اس میں شامل کیے ہیں اور ایک مشترکہ وفد بنایا ہے جو امریکہ، برطانیہ، جنوبی افریقہ، قطر، متحدہ عرب امارات اور دیگر اہم ملکوں میں بھارت کا یہ پارلیمانی ڈیلیگیشن جائے گا، جو بھارت کا موقف جو ہے وہ عالمی سطح پر پیش کرنے، مختلف دارالحکومتوں میں پیش کرے گا اور بھارت کے لیے سفارتی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ 70 ممالک کے عطاشوں کو بھی صفائی پیش کی جائے گی۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس کے جواب میں پاکستان نے بھی کچھ سٹیپس لی ہیں۔ مثلا ہم نے بلاول بھٹو زرداری جو ہمارے سابق وزیر خارجہ ہیں، پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کی سربراہی میں ایک پارلیمانی وفد بنایا ہے۔ جیسے بھارت نے ایک پارلیمانی وفد بنایا ہے ایسے پاکستان نے بھی ایک پارلیمانی وفد بنایا ہے جس میں مسلم لیگ نون کے مصدق ملک، خرم دستگیر، پیپلز پارٹی سے شری رحمان، حنا ربانی کھر، فیصل سبزواری، تہمینہ جنجوعہ اور جلیل عباس جیلانی جو نگران وزیر خارجہ تھے، ان کو اس میں رکھا گیا۔ اب یہ جو ہے یہ بھی لندن، واشنگٹن، پیرس، برسلز اور اہم دنیا کے جو ممالک ہیں دارالحکومت وہاں جائے گا اور پاکستان کا موقف پیش کرے گا کہ دیکھیں پہلگام والے واقعے میں ہم انڈیپینڈنٹ انکوائری کرانے کے حق میں تھے، بھارت نے جارحیت کی، یہ دوبارہ جارحیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ دونوں ممالک کے جو پارلیمانی وفود ہیں وہ اب مختلف دارالخلافوں میں جائیں گے اور مختلف اہم ممالک کا دورہ کریں گے اور وہاں پر اپنی اپنی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پاکستان کا وفد یہ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان کا وفد کہیں پہلے پہنچے، انڈیا بعد میں پہنچے، کہیں انڈیا پہلے پہنچے، پاکستان بعد میں پہنچے، لیکن اب یہ اوورلیپ کریں گے اور آپ اس کو ایک سفارتی جنگ سمجھیں کہ دونوں ملک اب انٹرنیشنلی ڈپلومیٹکلی لابی کرنے کے لیے انہوں نے اپنے یہ وفود بھیجی ہیں۔ انڈیا نے تمام دنیا کے 70 ملکوں کے ڈیفنس اتاشیز کو بھی بریفنگ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم اگلے سیگمنٹ میں کریں گے، پاکستان کے فوج نے بھی ایک ڈوزیئر جاری کیا آپریشن بنیان مرصوص پر جو مختلف ڈیفنس اتاشیز اور سب کو دیا جائے گا۔ تو اس طرح دونوں ممالک میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے سٹیپس کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے اور ایک سفارتی یا انٹرنیشنلی لابی کرنے کی جو جنگ ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ لہذا یہ جو جنگ ہے یہ 3 ماہ 6 ماہ جاری رہ سکتی ہے کیونکہ لابنگ کوئی ایک دن کا کام تو ہے نہیں۔ آپ جائیں گے، پھر اگلے میں جائیں گے، ٹائم ملے گا، پھر ملیں گے، پھر ایک دارالحکومت میں آپ کو ٹائم ملے گا، پھر ایک سے ملے گا، تو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ سب آپ کو فوراً ٹائم دے دیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سفارتی جنگ جو ہے یہ اگلے 3 ماہ 4 ماہ 6 ماہ جاری رہے گی مختلف دارالخلافوں میں، اور میری ذاتی رائے میں دنیا کے تمام ممالک دونوں ملکوں کو کہیں گے جنگ نہیں کرنی۔